بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to the last journey of your college life, of your higher school. I hope all of you would be fine, fit, at great time, and inshallah پوری امید ہے کہ آنے والا وقت بھی بہت اچھا ہوگا۔ اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ تمام لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو سفر پچھلے سال کچھ اسی طرح اسٹارٹ ہوا تھا، آج اس کا آغاز دوبارہ اسی طرح سے شروع ہو رہا ہے، آغاز اسی انداز سے ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس چینج کو اڈاپٹ کیا، جن لوگوں نے اس چینج کو سمجھا، ٹیچرز کی بات، پیرنٹس کی بات، اپنے ایلڈرز کی بات کو سنا اور سمجھا اور اس چینج کو اڈاپٹ کیا، الحمدللہ وہ بہت کامیاب رہے۔ پیپر دینے کے آنے کے بعد، ہر پیپر دینے کے آنے کے بعد انہیں پتہ تھا کہ کس پیپر میں انہوں نے کہاں کیا صحیح، کتنا صحیح اور کتنا غلط کیا۔ لمبی تمید نہیں باندھوں گا بچوں، بٹ دا ایجنڈا از کہ ہمیں پڑھائی کا انداز کیا رکھنا ہے۔ With due respect, it is not yet cleared from the board, but ہم ان ٹاپکس کو سب سے پہلے کور کریں گے، یا ہم ان ٹاپکس کو کوشش کر کے لازمی پہلے پڑھیں گے کہ جن ٹاپکس کو لاسٹ ایئر بورڈ نے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی قرار دیا۔ The topics which all students prepared in the last session 2020 and 21 after reduction of syllabus. تو ہم ان ٹاپکس کو پہلے پڑھیں گے، اور ان دا مین وائل بورڈ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو ہم اس کے مطابق پھر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اور چیزوں کو اس کے مطابق اس انداز میں ڈھال دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں نام لینا تو مناسب نہیں ہے، پہلا ہی دن ہے، بچے بولیں گے سر پہلے دن ہی آپ نے ہمارے نام لے لیے، آپ تو ہلکے ہی نہیں آتے ہیں۔ بہرحال میں انتہائی مشہور اور ممنون ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود کلاس میں آنے کا اور ہمیں کلاس میں آ کے پڑھانے کا شرف بخشا، وہ آئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس چینج کو اگر وہ بھی مان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، میں آج بھی اس بات کو ایگری کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو میں 100% آپ کے ساتھ ہوں کہ آن لائن پڑھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آؤٹ آف 100%، 10%، 20%، 30%، جتنا فریش مائنڈ کے ساتھ آپ اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ بات سے آپ ایگری خود ہی کریں گے، اس میں زبردستی منوانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فریش مائنڈ کے ساتھ اسکرین کے سامنے بیٹھیں گے، آپ اپنی نیند پوری کر کے اسکرین کے سامنے بیٹھیں گے، تو یقیناً آپ آؤٹ آف 100%
50 40 30 60 70% لیکچر کو جو ہے وہ ریٹین کریں گے، یاد رکھیں گے، دماغ میں رکھیں گے. اور اگر آپ ساتھ ساتھ جہاں پریکٹس کی بات ہو جائے، لائک بزنس اسٹیٹسٹکس اور اکاؤنٹنگ، یہ دو سبجیکٹ تو ایسے ہیں جہاں پر پریکٹیکل ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ایکٹیویٹیز کی طرف جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یعنی جس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ایکٹیویٹی، ہم اس پر تو بہت کم ہی جاتے ہیں، ہمیں ایکٹیویٹی کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے تو اپنے کورس کو کمپلیٹ کریں، ہاں پھر اگر ٹائم بچتا ہے ہمارے پاس تو ہم ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. رائٹ. اچھا پیارے بچوں، اب بس اس دعا تو ہم نے پہلے ہی کر لی ہے، دعا سے آغاز کیا ہے اپنی کلاس کا، دعا بھی کی ہے اور آغاز بھی بسم اللہ پڑھ کے کیا کلاس کا. تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ آپ تمام لوگ جو پیپر میں اپیئر ہو چکے ہیں، جنہوں نے پیپر دیے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اچھے نمبروں سے واضح برتری عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. اور آپ اپنے ماں باپ، اپنے پیرنٹس، اپنے گارجین، اپنے کالج، اپنے تمام حلقہ احباب کا نام روشن کر سکیں اور اپنی قابلیت کو منوا سکیں. اگرچہ کہ وہ نمبرز کی بنیاد پہ نہیں صرف منوائی جاتی، لیکن بہرحال ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنا پڑتا ہے اپنی قابلیت منوانے کے لیے. ادروائز تو جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، تو آپ کی قابلیت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے. پیارے بچوں، بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اب میں سلیبس کی طرف، اپنے سبجیکٹ کی طرف آؤں گا. یہ نصیحت سمجھ لیجئے یا پھر ریکویسٹ سمجھ لیجئے کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں نوٹس کیا کہ ایک بڑی تعداد نے پاگلوں کی طرح ایم سی کیوز ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایم سی کیوز کو پڑھنے کی کوشش کی. پتہ نہیں کتنی ہزاروں ویب سائٹس، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر پیپر 1 نکال کر پیپر 1 کو خوب پڑھا، خوب پیپر 1 سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا اور ایم سی کیوز پر کمانڈ بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ایم سی کیوز پہ کمانڈ تو تبھی بنتی ہے جب ہمیں پریکٹیکل کام آتا ہو. کیونکہ 65 ایم سی کیوز پیپر میں آنے کا مقصد صرف رٹافیکیشن، صرف تھیوری نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال میں اس بات کا وقتاً فوقتاً گریجولی ذکر کرتا رہوں گا، آن اینڈ آف آپ سے یہ بات آپ کو یاد دلاتا رہوں گا. لیکن میں پھر ایک بار انتہائی مشکور اور ممنون ہوں ان تمام لوگوں کا جو کہ فرسٹ ایئر میں کلاس میں تھے ہی نہیں، یا کلاس میں تھے تو کلاس میں موجود نہیں ہوتے تھے. میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ تمام تشریف لائیں کلاس میں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ انگیج رکھیں. پہلی دعا تو یہی ہوگی یقیناً کہ جس قدر جلدی یہ آن لائن والا سلسلہ ختم ہو اور فزیکل پہ تشریف لے آئیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال جب تک اس طرح پڑھنا ہے، میں آپ سے بڑے ادب سے ملتمس ہوں، خدارا کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو میکسیمم انگیج رکھیں. میں نے اسی لیے تھوڑا سا پہلے سے ارادہ بنا لیا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ تھیوری میں انگیج نہیں کروں گا. ہاں اتنی تھیوری تو لازمی بتاؤں گا جو آپ کے سلیبس میں، جو آپ کے ایسروں میں لکھی ہے، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جملہ رہ جاتا ہے، کہیں کوئی بات رہ جاتی ہے، تو یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں. پیپر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے تک آخری حد تک کوشش کروں گا کہ آپ کو اسسٹ کرتا رہوں.
آپ اپنی پرابلم شیئر کریں گے. میں نام لے کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقین کریں مجھے خوشی ہے کہ وہ تمام لوگ جو آج کلاس میں موجود ہیں، جو کہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ریگولر کلاسز میں پراپر نہیں آ پاتے تھے، اگر وہ اپنی پریزنس کو ایسے میک شیور کریں تو بالکل عین وقت پر وہ جو آپ کو بلا کر بٹھا کے پڑھانا پڑا، آپ کے پریلم، ری پریلم اسکوائر، ری پریلم کیوب، وہ سب جو معاملات ہوئے ان سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی. شروع سے آپ کی پریپریشن ہوگی، آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے، آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا، اور اس بات کی اہمیت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے. لیکن میں سیشن کے شروع میں اس بات کو پھر یہ کہہ کے آپ کو جتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے مڈ ٹرم کی مارک شیٹ، آپ کے فائنل ٹرم کی مارک شیٹ، آپ کے پریلم کی مارک شیٹ، فرسٹ ایئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکنڈ ایئر کی بات کر رہا ہوں، یہ all these documents are very much important for taking admissions in reputed universities and institutions. اگر آپ نے اس غلطی کو دوبارہ دہرایا، آپ نے مڈ ٹرم میں، اچھا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سر پیپر بہت ٹف ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیپر انشاءاللہ ایک بیلنس پیپر کی شکل میں رکھیں گے تاکہ یہ شکوہ بھی آپ کا ختم ہو جائے کہ نہیں سر پیپر بہت ٹف ہوتا ہے. پیپر کوشش پوری ہوگی کہ ایک بیلنس پیپر ہو، لیکن وہ بیلنس پیپر بیلنس اسی کو لگے گا جو خود سے بیلنس ہوگا، جس نے اپنا بیلنس مینٹین کیا ہوگا. اپنا بیلنس مینٹین نہیں ہو رہا اور میرے پیپر کے بیلنس پہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ بات کرنے سے پہلے ہی لڑک جائیں گے، گر جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا. یقین کریں میرا تو دل چاہ رہا ہے بس میں فوراً پڑھانا شروع کر دوں اور پریکٹیکل کام کی طرف آ جاؤں اور آپ سو نہ پائیں، آپ جاگتے رہیں، آپ اٹینٹو رہیں کلاس میں. لیکن یہ چیزیں میں کب بتاؤں آپ کو بھائی؟ یہ تو میں آپ کو پورے سال بتاتا رہوں گا، یاد دلاتا رہوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے یاد دلاتے دلاتے مڈ ٹرم کے پیپرز بھی ہو جائیں اور آپ کی مارک شیٹ بھی آ جائے اور اس میں خدا نہ خواستہ آپ کے مارکس 40 50 60 ہوں، اوور آل پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایک پیپر فیل نہ ہو. تو اور ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اب آپ کے سارے پیپرز ہوں گے ریڈیوس سلیبس سے ہوں گے. تو ابھی ہم پڑھائی کا جو پیس ہے وہ اپنا جس طرح سے نارمل ہم پڑھاتے ہیں بالکل اسی انداز سے پڑھائیں گے. پریکٹیکل کام بھی ہوگا ساتھ، آپ بھی پریکٹیکل کریں گے، پیپر 2 کی بھی پریپریشن ہوگی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات جن لوگوں نے ابھی لیٹ جوائن کیا ہے کلاس کو کہ پیپر 2 ہم اگنور نہیں کر سکتے. either we have to give paper of MCQs only in boards paper, but without practicing the paper 2, without practicing the questions in detail, it is impossible کہ آپ بورڈ میں جا کے ایم سی کیوز کو پراپرلی اٹیمپٹ کر سکیں. آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہے چیزیں، تو بس اب میں اس سے زیادہ تمہید نہیں مانتا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے سامنے پیارے بچوں اس وقت اسکرین پر پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ میپ جو ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں آپ الحمدللہ اس فیز سے گزر چکے ہیں. اس فیز میں کچھ چیزیں نہیں بھی پڑھی اور بس ایسے ہی پڑھی، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھی. اب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن ہم نے چاہے ایک سوال پڑھایا ہو بینک ٹرانزیکشن کا، بینک ریکنسیلیشن کا، چاہے ہم نے ایک کوشچن کروایا ہو ڈیپریسیشن کا، الحمدللہ ہم نے ان دونوں ٹاپکس کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں آپ کو جنرل آئیڈیا دیا، آپ کو کچھ حد تک سمجھایا. تو اب ہم جب سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پیارے بچوں ویلیوشن آف اسٹاک. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ سب جاگ رہے ہیں یا پہلے دن ہی سو گئے؟ اچھا جی. تو پیارے بچوں بہت شکریہ، آپ سب نے رپلائی کیا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی. اور آپ کو ابھی ایک دو پلیٹ فارم آپ سے شیئر کرتے ہیں جہاں پر آپ کے یہ جوابات نہ صرف ریکارڈ ہو جایا کریں گے بلکہ ہمارے لیے ایک خزانہ بن جائے گا، یادیں رہ جائیں گی ہمارے پاس کہ ہمارے بچوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے صبح کی نیند میں خلل ڈال کے ہمارے لیے لکھا. کہاں لکھا؟ تو یقیناً پیڈلیٹ وال سے آپ سب واقف ہیں، تو پیڈلیٹ وال کا لنک ابھی آپ سے شیئر کریں گے. وہاں پہ آپ چیزیں
ریکارڈ کریں گے. ان دا مین وائل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ تھیوریٹیکل اسپیکٹس کو ڈسکس کر رہا ہوں, یو آر ریکوائرڈ ٹو پلیز سائن ان آن پیڈلیٹ. پیڈلیٹ کا ایڈریس اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ کو پیڈلیٹ یاد نہیں ہے تو میں آپ سے پیڈلیٹ کا لنک شیئر کرتا ہوں, نو پرابلم. جسٹ گیو می few seconds. It's yes my dear students, Padlet کا لنک میں آپ سے انشاءاللہ اس لنک کو جو ہے جناب علی کاپی لنک. اچھا, ابھی جو لنک شیئر کر رہا ہوں بچوں میں آپ سے, وہ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو پیڈلیٹ وال پر اگر آپ نے سائن ان نہیں کیا ہوا تو سائن ان کروانا ہے. پیڈلیٹ وال پہ جا کے سائن ان کر دیجئے, اور اگر آپ آلریڈی سائن ان ہیں تو پھر آپ کو سائن ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سائن اپ اگر آپ نہیں ہیں تو سائن اپ کر لیجئے, کیونکہ میں یہ والی جو پیڈلیٹ وال میں نے آپ سے شیئر کی ہے, اس پیڈلیٹ وال پہ تو انفارمیٹیو مٹیریل ہے. اس پیڈلیٹ وال پہ پاس پیپرز کے کچھ ایئر اور کچھ انفارمیٹیو چیزیں ہیں. تو لیکن اس بار پیڈلیٹ وال دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکل سیٹ اپ میں لے آئے اور ہم سب فزیکل سیٹ اپ میں کام کریں. لیکن فزیکل سیٹ اپ میں اگر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 25 اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہوگی, اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہوگا. تو مینس 25 اسٹوڈنٹ اپنے گھر پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے. کیا طریقہ کار ہے ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بس آسانیاں کر دیں ہم سب کے لیے, تو پوری کلاس آ جائے تو بہترین. لیکن جب پیڈلیٹ وال کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس بار, تو پیڈلیٹ وال پہ پہلے آپ سب سائن اپ کر لیں اگر آپ نے سائن اپ نہیں کیا ہوا, کیونکہ جب آپ وہاں پہ لکھیں گے کوئی بھی بات وہ آپ کے نام سے ریکارڈ ہونی چاہیے, اور یہ پروف ہوگا کہ آپ کلاس میں ایکٹیو تھے. 2 سے 3 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں یوز کروں گا انشاءاللہ اس بار, جب تک یہ ہمارا آن لائن سیشن رہتا ہے. پھر فزیکل سیٹ اپ میں تو آپ کے چہرے ہی میرے لیے انف ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں. تو بہرحال سمری یہ ہے پیارے بچوں کہ جی جناب علی, کہ آپ سب اس سال ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انکمپلیٹ ریکارڈز SLO 6, کمپنی اکاؤنٹس SLO 9, پارٹنرشپ SLO 8, اکاؤنٹنگ فار نان پروفٹ آرگنائزیشن SLO 7, اینڈ ویلیوشن آف اسٹاک SLO 10. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو SLO کو تھوڑی سی مزید روشنی ڈال کے بتاؤں تو میرا نہیں خیال آپ بور ہوں گے. آپ کے سامنے SLO موجود ہیں, کسی کے پاس ہارڈ کاپی ہے, کسی کے پاس سافٹ کاپی کی شکل میں موجود ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا سا گو تھرو کر لیں. ہاں یہ وہی SLO ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں, اور الحمدللہ ہم اب SLO 6 سے سٹارٹ کریں گے, اور میں اپنی کلاس کا آغاز بھی آج SLO 6 سے ہی کر رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ آج کی کلاس میں ہم آپ سے صرف بات چیت کرتے رہیں گے, ہم SLO 6 کی طرف جا رہے ہیں. SLO 6 اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈ سنگل انٹری سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ SLO کمپلیٹ آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد ڈائریکٹ 7 سٹارٹ ہو جائے گا. ہم نے SLO 6 پڑھنا ہے. یقین مانیے انتہائی انٹرسٹنگ, بہت مزیدار, بہت اچھا. جن کے SLO 4 کے کانسیپٹس تھوڑے بہت بھی زندہ ہیں, جنہیں انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ کسی حد تک بنانی آتی ہے, ان کے لیے یہ چیپٹر بڑا آسان ہے. مشکل کچھ نہیں ہوتا, مشکل وہی ہوتا ہے جہاں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا, جہاں ہم انوالو نہیں ہوتے. تو جہاں پہ کوئی بالکل ہی خطرناک سی مشکل ترین بات آئے گی تو آپ مجھے یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ بچوں ہوشیار ہو جائیے, بچوں انوالو ہو جائیے, بچوں دماغی طور پہ حاضر ہو جائیے. ہر بچہ جب دماغی طور پہ حاضر ہو جائے گا تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اسے میری بات اچھے سے سمجھ آئے گی.
چلیے اب میں یہاں لائن ٹو لائن ایک ایک چیز نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ میں یہ بھی کہہ دوں اور بتا دوں آپ سب لوگوں کو، پیارے بچوں، کہ جی جناب مجھے ذرا پرمیشن لینے دیجیے، میں انشاءاللہ ہائر مینجمنٹ سے پرمیشن لے لوں، اپنے رپورٹنگ سپروائزر سے پرمیشن لے لوں، تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اپنی کلاسز یہاں گوگل میٹ پہ ہی آپریٹ کروں گا، گوگل میٹ پہ ہی آپ کا ساتھ ہوگا میرا، یا پھر ہم زوم پر جائیں گے، تو یہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ۔ واٹس ایپ گروپ ہمارا ایکٹیو ہے، ہم واٹس ایپ گروپ پہ رابطے میں رہیں گے، میں وہاں بھی آپ کو کمیونیکیٹ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پر آپ کے جی سی آر پر اسکرین پہ پوسٹ کر دوں گا لنک، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچے جنہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی زوم پہ کلاس نہیں لی ہے فرسٹ ایئر میں، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے موبائلز میں، اپنے گیجٹس میں زوم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بس زوم پر پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن زوم تو ہمارے لیے جس طرح گوگل میٹ ہے اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہوگا، رائٹ؟ اچھا، مجھے ذرا فیڈ بیک دیں، اور فیڈ بیک کیسے دیں گے آپ فیڈ بیک ایسے دیں گے جناب علی کہ آپ سب نے سائن اپ کر لیا ہے، اگر جن لوگوں نے لیفٹ کر لیا وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ سب سائن اپ کر چکے ہیں تو آپ کی خدمت میں ہم لنک شیئر کرتے ہیں اگین، اور یہ ہے جو اب لنک آ رہا ہے آپ کے پاس جناب علی، آپ اس لنک پہ چلے جائیں، اس وال پہ جائیے، اور میک شیور کہ آپ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان ہوں، آپ کا پراپر نام آ رہا ہو، صحیح ہے؟ کالج کی آئی ڈی ہو تو بیسٹ رہے گا۔ پیڈلٹ وال پہ جائیں، اپنے نام سے ایک نیو کامنٹ سٹارٹ کریں، اور آج کی ڈیٹ ڈال دیجیے، بس شاباش، بسم اللہ۔ پیڈلٹ وال پہ پہنچیں فٹافٹ، تیزی سے، وقت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ پیڈلٹ وال پہ پہنچیں تمام بچے کلاس میں جتنے موجود ہیں، تقریباً 39 اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں۔ آل آف یو آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز، آپ جلدی سے اس پیڈلٹ وال پہ پہنچیں۔ سائن اپ کر چکے ہیں تو شکریہ، نہیں کیا تو جا کے یہاں سائن اپ کر کے اپنے نام کے ساتھ، بس بہترین۔ ایان بھائی جیت گئے، اے فار ایان، پھر طہا بھائی آ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ اپروف کہہ رہا ہے، ایک منٹ ہم اس کی سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں۔ تو اپروف کیا کرنا، آپ سارے تو اپنے ہی بچے ہیں، یہ لیجیے۔ صحیح ہے، باہر والوں کو تو لنک دیا نہیں ہے، اپنے ہی والوں کو لنک دیا ہے، تو کوئی اور تو آ نہیں سکتا۔ اچھا جی، اچھا جی، وہ تمام لوگ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے لکھ دیا ہے، ان سے بڑے ادب سے درخواست ہے، میں نے بولا تھا پلس کے بٹن پہ جا کے ایک نیا کامنٹ ایڈ کریں۔ کامنٹس میں آپ نے لکھ دیا، کامنٹس میں نہیں لکھنا پیارے بچوں، اپنے اپنے نام کا ایک باکس بنا لیجئے شکریہ کے ساتھ، شاباش۔ چلیں، سب نے دکان لگا دی میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے، سب بچے اپنے اپنے نام کا ایک باکس جنریٹ کر لیں، پلس کی سائن پہ جا کے، جی شکریہ۔ تو اب تک ارمان صاحب، فاطمہ، محمد مشہود، سیدہ مناہل، سید عبداللہ شاہد صاحب، اور ایان، اور باقی لوگ، جی ہمنا بھی آ گئی ہیں، کافی لوگ آ گئے، ساحل بھی آ گئے، طلال بھی آ گئے جناب، روحان بھی آ گئے، ماہرہ بھی آ گئی ہیں، حذیفہ بھی آ چکے ہیں، علی محمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو کافی لوگوں نے الحمدللہ جی اپنے اپنے نام کے باکس بنا لیجئے، اپنے اپنے نام کے باکس میں آپ نے جو بھی لکھنا ہے اپنے نام کے باکس میں لکھنا ہے، وہ آپ کے نام سے ریکارڈ ہو جائے گا۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہوگا ہمارے پاس، تاکہ
آپ کو پکڑا جا سکے بھائی آپ نے لکھا ہے، یہ لکھا ہے اور اس دن لکھا ہے. تھوڑا سا تو ایکٹیو ہو جائیں گے نا اس طرح جب تک میں تھیوری سنا رہا ہوں. اور جب پریکٹیکل کوشچن ہوگا تو ہو سکتا ہے میں اس سے بولوں کہ آپ پکچر لیں اور یہاں پیڈلیٹ وال پہ پوسٹ کر دیں. یہ بھی ممکن ہے آپ کے پاس. جب آپ یہاں کامنٹ جا کے ڈال رہے ہوں گے اور اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ تو بڑا پراپرلی کلیئر آ رہا ہوگا کہ جب آپ جاتے ہیں پلس کرتے ہیں کوئی نئی پوسٹ تو اس میں نیچے آپ کو 5، میرا خیال ہے میں آپ کو یہ شیئر کرتا ہوں، یہ زیادہ اچھا رہے گا ہے نا. یہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو پیڈلیٹ وال کا بھرپور استعمال بھی آ جائے. بھائی جب تک یہ پیڈلیٹ وال کا سلسلہ یہ آ گئی آپ کی پیڈلیٹ وال سب کے آپ کے آ رہے ہیں نام. جب آپ جاتے ہیں یہاں پر تو آپ کوئی بھی نیا اپنے نام سے جیسے سبجیکٹ لکھ کر تو آپ یہاں سے یہ ہے آپ کے پاس لنک، یہ ہے جناب آپ کے پاس امیج اور یہاں سے آپ پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی فوٹو لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو بڑے اچھے اچھے آپشن آ گئے ہیں پیڈلیٹ وال میں. آئی ہوپ آپ سب پیڈلیٹ وال کو یقیناً انجوائے کریں گے اور اس کو پڑھائی کے صحیح مقصد میں فائدے کے لیے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی. آپ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا یعنی سیکنڈ ایئر کے بچوں پر میں ذرا تھوڑا سا ٹرسٹ اس سینس میں بلڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر ساتھ ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک سال کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے. تو بھائی اگر ٹرسٹ نہ کروں تو پھر فائدہ کیا. ٹرسٹ تو بڑا ضروری ہے، ٹرسٹ کے بغیر تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ پر بھروسہ ہے اور بے تحاشا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ ضرور ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں انگیج رہیں گے اور اس کو اپنے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں سمجھیں گے. اس میں صرف اچھا اب دیکھیں جو لوگ انونیمس آ رہے ہیں نا، مسئلہ یہ کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. اب مجھے نام لینا پڑیں گے. شہیر بھائی ہو گئے اور مہنور ہو گئیں، فلک وکار ہو گئیں، الیان صاحب ہو گئے، یہ اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے یقیناً. جی محمد طہ ندیم صاحب ہو گئے. بھائی آپ سب سے بولا تھا کہ آپ لوگ سائن اپ کر لیں. سائن اپ آپ لوگوں نے سائن اپ نہیں کیا. آپ انونیمس کی آئی ڈی سے آ رہے ہیں اور آپ اپنا نام آپ نے لکھ دیا، ڈیٹ لکھ دی. شکریہ، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن بہتر ہوگا آپ اپنے نام سے آ جائیں. یہ زیادہ آئیڈیل بیسٹ رہے گا. اور جس کی کالج آئی ڈی آ رہی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نیچے اپنا نام مینشن کر دیں. ٹھیک ہے چلیے اب میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. اچھا دوسری جو چیز ہم نے اس بار استعمال کرنی ہے وہ میں آپ سے بھی چند لمحات میں شیئر کرتا ہوں. پہلے تھوڑا سا لیکچر کو آگے بڑھا لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جناب ہمیں دوسری ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے. صحیح، یہ تو آپ کا پیڈلیٹ وال ہو گیا آج کے لیے. اب آج اس میں کیا لکھیں گے آپ دیکھتے ہیں، موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں لکھواتے ہیں آپ کو. ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو پہلے تو ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈ سنگل انٹری کیا ہے جناب. اس میں ہم نے ان تمام پوائنٹس کو کور کرنا ہے. meaning, nature of incomplete records, reason for the incomplete records, concept of accounting system, distinction between double entry system and incomplete record system, ascertaining profit under the single entry system. اس سسٹم کے تحت اس سسٹم میں کس طرح سے پروفٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا یہ سیکھیں گے پیارے بچوں. اچھا رجا اپروو ہو گئی نا پوسٹ، میں نے سب بچوں کو ہی اپروو کر دی ہے. رجا آپ کی پوسٹ اپروو ہو گئی ہے آپ کے پاس؟ اچھا نہیں ہوئی، اوکے مجھے چیک کرنے دیں، میں 1 منٹ میں بھی چیک کر کے آپ کو بتایا تھا. نو پرابلم. آپ نے پوسٹ پرانے والے پیڈلیٹ وال پہ تو نہیں کر دی جو انفارمیشن کے لیے بنایا ہے میں نے؟ شاید آپ نے وہاں کر دی ہو. ہاں دیکھا بچوں نے پہلے والے لنک پہ کر دی ہے. زہرا نے بھی پہلے والے لنک پہ کر دی، رجا نے بھی پہلے والے لنک پہ کر دی ہے، فلک وکار نے بھی پہلے والے لنک پہ کر دی تھی اور عائشہ نے بھی. تو آپ چاروں کے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو. اور آپ لوگ یہ انفارمیٹیو ہے. یہاں ریسورس شیئرنگ اینڈ ڈسکشن فورم تھا لیکن یہاں پر میں نے پیور اس کو رکھ دیا ہے کہ یہاں پر میں آپ سے چیزیں شیئر کر لوں گا، یہاں آپ کچھ پوسٹ نہ کریں ورنہ پھر وہ پوسٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. جو چیزیں آپ کو شو کرنی ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے رجا آپ کو دوسرا لنک جو دیا ہے میں نے بچوں آپ کو، آپ دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کتنے اٹینٹیو ہیں آپ لوگ. 2 لنک شیئر کروائے ہیں بچوں میں نے. لنک پھر سے دے دیں ہے نا.
ये लीजिए भाई लिंक फिर से दे देते हैं, मसला थोड़ी है लिंक देने का। आ गया लिंक दोबारा, ठीक है। अब इस लिंक पे जाके अपने नाम से प्रॉपर काम कर लें। शुक्रिया। अच्छा जी, अब जरा मुझे इस पे बात करने दें। डिस्टिंक्शन हमें करनी होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट आपको याद है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब डिस्कस करूंगा बात करूंगा डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जन मेथड एंड प्योर सिंगल एंट्री मेथड। मजीद आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है, आइए जरा इस पे जल्दी से नजर डालते हैं। मैंने जैसे कि आपसे पहले ही कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थ्योरी में एक हद तक इंगेज रखूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूं। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर दोज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच एट प्रेजेंट आर नॉट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री प्रिंसिपल्स। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होता है? आप पैडलेट वॉल में लिख रहे हैं, कम ऑन फास्ट। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होता है? आप सब पैडलेट वॉल पे लिख रहे हैं अपनी अपनी, जो आपने भी डेट डालकर बनाई है। व्हाट इज डबल एंट्री प्रिंसिपल? राइट इट प्लीज ऑन योर ओन बॉक्स। जो बॉक्स आपने अभी अभी बनाया है अपने नाम से, उसमें जाके बहुत लिमिटेड शॉर्ट वर्ड्स, कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या है, आप इसके बारे में बहुत लिमिटेड वर्ड्स में शेयर कर रहे हैं पूरी क्लास पैडलेट वॉल पर। अब जो बच्चा यहाँ शेयर नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है वो हमारे साथ क्लास में नहीं है, वो सिर्फ लॉग इन हुआ हुआ है माजरत के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजा, आपने ज़हरा कैजर के बॉक्स पे जाके कर दिया, अपना जो बॉक्स बनाया है बेटा वहां करें ये काम मेरा बच्चा। बेशक आप हेल्प लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हेल्प ले लीजिए। रिजा, आपने जो अपने नाम से रिजा अली 9 अगस्त 2021 का बॉक्स बनाया, उसमें जाके आप वहां उसी के नीचे एंटर करके 2021 के नीचे एंटर करके लिख दें। और शहीर साहब हैं हमारे साथ क्लास में, मोहम्मद ताहा नदीम और फलक, महानूर, इलियान, अगर आप सब लोग हैं तो मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई जाके लिखें कि ये डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या है, ताकि पता तो चले ना आप क्लास में हैं या नहीं, सो रहे हैं जाग रहे हैं। और अगर गूगल पे ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लें भाई, जल्दी ढूंढ के कॉपी पेस्ट कर दीजिए बराए मेहरबानी। दोबारा कोई बॉक्स प्लस नहीं करना है बच्चों। जो बॉक्स आपने बनाया था जिसमें आपने डेट डाली थी, वहां जाके आप लिखेंगे। हम ना आपका जवाब अभी तक नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरमान साहब, आपके भी जवाब का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। माहम नदीम, आपके जवाब का इंतजार हो रहा है। साहिल भाई ने जवाब लिख दिया। हफ्सा का जवाब अभी तक नहीं आया मेरे पास। मायरा नसीम का जवाब नहीं आया है। मोहम्मद ताहा नदीम का स्टिल आंसर वेटिंग पे है। नूरुलैन का जवाब नहीं आया। इलियान साहब स्टिल सो रहे हैं जाग रहे हैं मुझे नहीं पता। फलक विकार का जवाब नहीं आया है। समर, तुमने लॉगिन साइन अप किया है इस पे या नहीं? समर, आर यू देयर? ओके जी, तो भाई आपने साइन अप कर लिया वहाँ पैडलेट वॉल पे? वहां जाके जरा अपने कीमती कमेंट्स। जी बेटा, पुराने बॉक्स में लिखना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो नया बॉक्स बनाया था मैंने उसे डिलीट कर दिया मैंने। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को, ये बेसिकली रिकॉल हो रही हैं आपकी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या है। और अब आप एक दूसरे के कमेंट्स खुद भी पढ़ सकते हैं। इससे इससे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, आप रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कहता है कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है भाई? कि जिसमें कंप्लीट ना हो चीजें, जिस तरह डबल एंट्री प्रिंसिपल में होती हैं। तो डबल एंट्री प्रिंसिपल में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर यकीनन ऐसा नहीं होता। मैनी ऑथर्स डिस्क्राइब इट एज द सिंगल एंट्री सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट इट इज appropriate to describe it as incomplete records। देख रहे हैं आप कितनी कीमती बात आपसे शेयर की जा रही है। यानी
یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو عام طور پہ کتابیں پڑھنے سے سمجھ آتا ہے، اور یہ آپ کو یہاں لکھا ہوا مل گیا. بہت سارے آتھرز جو ہے وہ سنگل انٹری سسٹم کہتے ہیں، لیکن اور میجورٹی اکاؤنٹنٹس کے مطابق یہ مناسب اس کے لیے کیا ہے کہنا، انکمپلیٹ ریکارڈس. کیونکہ انکمپلیٹ ریکارڈ کس سینس میں، آئیے یہ 3 جملے پڑھتے ہیں، توجہ رہے گی آپ سب کی. بوتھ دا ایسپیکٹس آف سم آف دا ٹرانزیکشن. اب یہ کہہ رہا ہے اپروپریٹ ہے کہنا انکمپلیٹ ریکارڈ، کیونکہ انکمپلیٹ ریکارڈس میں شامل ہوتا ہے. کیا کر دیا سمجھ میں نہیں آیا مجھے، کیا کہہ رہی ہیں منائل آپ؟ اچھا جی، الحمدللہ میجورٹی نے آنسرز ریکارڈ کروا دیے ہیں اپنے. ارمان بھائی آپ نے بھی ریکارڈ کروا دیا، شکریہ. عائشہ غفار نہیں ہے ہمارے ساتھ کلاس میں، سو گئی. شیزا نے بھی آنسر ریکارڈ کروایا. اچھا شیزا، جن لوگوں نے کامنٹس میں جا کے آنسر لکھے نا بھائی، ان سے ریکویسٹ ہے آپ اپنی پوسٹ پہ کامنٹ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی پوسٹ پہ کامنٹ تھوڑی کریں گے. اپنی پوسٹ پہ وہاں جہاں ڈیٹ ڈالی تھی اس کے نیچے ایڈٹ کر کے انٹر کرتے دیکھا. پیڈلیٹ وال استعمال کرنی بھی نہیں آتی ہماری قوم کو، اب یہ بھی سکھاؤ. اپنے ہی اس پہ جا کے کامنٹس کر رہے ہیں. چلیں بہرحال اب تو کر دیا جو کر دیا، آج کے لیے یہ بنائی تھی میں نے، تو بہت بہت شکریہ. نور العین آپ کا آنسر نہیں آیا، اس کا مطلب آپ کلاس میں نہیں ہیں، اور الیان بھی ہمارے ساتھ کلاس میں نہیں ہے نا. دونوں ذرا مجھے چیٹ باکس پر رپلائی کریں، دونوں مجھے چیٹ باکس پہ رپلائی کریں. نور العین اور الیان آپ دونوں میرے ساتھ کلاس میں ہیں یا نہیں؟ عمل نے بھی 2 باکس بنا دیے تھے. اچھا جی، حذیفہ بھائی آپ نے بھی 2 باکس بنا دیے تھے. آپ لوگوں سے ڈیلیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں، چیک کر لیں. کیوں میرا کام بڑھا رہے ہیں اس طرح؟ سلمان بھائی نے بھی 2 باکس بنا دی تھی. جذبات میں آ گیا. ایسے جذباتی لوگ ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ میں نے پہلے ہی ڈیٹ ڈلوائی ہے. نہیں، سستا والا ہے نا، سستا والا ہے نا، یہ سستے والے کا کمال ہوتا ہے. کیا بولوں میں آپ لوگوں کو. نہیں بیٹا ردا، آپ نے کیا اپنا نام مینشن کیا وہاں؟ آپ کا نام مینشن ہوا ہے؟ الیان بھائی پوسٹ کر دیا آپ نے؟ نور العین آپ نے پوسٹ کی وہاں پہ؟ عائشہ آپ نے لکھا جا کے وہاں پہ میں نے جو ڈبل انٹری پرنسپل پوچھا تھا؟ چلیں بہرحال میں بات کو آگے بڑھا لوں، اس طرح وقت ختم ہو جائے گا. اب کہتا ہے بوتھ دا اسپیکٹس آف سم آف دا ٹرانزیکشن. کچھ ٹرانزیکشن کے، اس کا مطلب ہے ساری ٹرانزیکشن کے دونوں ایسپیکٹس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا، اس لیے اسے انکمپلیٹ ریکارڈ کہتے ہیں. انکمپلیٹ ریکارڈ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بہت سارے اکاؤنٹنٹ، بہت سارے لوگ اسے کہتے ہیں سنگل انٹری سسٹم، سنگل انٹری کا چیپٹر، لیکن بہت سارے لوگ سنگل انٹری سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ انکمپلیٹ ریکارڈ. تو کیوں؟ کیونکہ بوتھ آف دا ایسپیکٹس آف سم آف دا ٹرانزیکشن اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے سم آف دا ٹرانزیکشن، آل ٹرانزیکشن نہیں ہے، سم آف دا ٹرانزیکشن کے بہت ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اور بہت ساری ٹرانزیکشن ریکارڈ ہی نہیں ہوتی. نمبر 2، اونلی ون ایسپیکٹ آف سم آف دا ٹرانزیکشن. اور کچھ ٹرانزیکشن کے تو ایک ایسپیکٹ کو ریکارڈ کیا ہوا ہوتا ہے. کہاں؟ انکمپلیٹ ریکارڈ سنگل انٹری میں. صحیح ہے، سنگل انٹری کا ورڈ اب کلیئر ہو رہا ہوگا اللہ کرے. اور پوائنٹ نمبر 3 تو کتنا یونیک ہے، کہہ رہا ہے نو ایسپیکٹ آف سم آف دا ٹرانزیکشن. اور کچھ ٹرانزیکشن کے تو ایک بھی ایسپیکٹ کو ریکارڈ ہی نہیں کرتے. اٹ مینس سنگل انٹری انکمپلیٹ ریکارڈ چیپٹر کیا ہے؟ ایسا چیپٹر جہاں پر ٹرانزیکشن، اب خدا رہا یہ مت بولنا واٹ از ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن الحمدللہ سب کو پتا ہے. تو کہتا ہے ٹرانزیکشن. اب ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ آرام سے اطمینان سے مجھے بعد میں لکھ کے بتائیں گے، لیکن ابھی فی الحال چلیں میں ٹرانزیکشن پہ ہی آپ کو لے کے چلوں. اگر بولیں تو ٹرانزیکشن پر آپ کو لے کے چلیں، اور بس ہمارے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہیں، تو آپ کو ٹرانزیکشن پر لے جا کے ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ بات سمجھاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ پیج مکمل ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. ایکٹیویٹی مینٹی میٹر، مینٹی میٹر کے نام سے ایک اور ویب سائٹ ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم چیزوں کو آپ سے شیئر کریں گے. الیان آئی ہوپ آپ نے پوسٹ کر دیا تو ضرور نظر آ جائے گا. نور العین آپ نے پوسٹ کیا؟ پیڈلیٹ وال پہ آپ نے شیئر کیا اپنی تھاٹ؟ نور العین آپ ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں؟ اور ردا آپ نے شیئر کیا یا نہیں؟ کر دیا. ردا آپ نے شیئر کر دیا. آپ نے پیڈلیٹ وال بنا لیا، لیکن اس میں آپ نے آنسر نہیں لکھا جو میں نے پوچھا تھا. شہیر کا بھی آنسر نہیں آیا میرے پاس.
تو اگر آپ جواب شیئر نہیں کریں گے، وہاں صرف ڈیٹ ڈال کے چھوڑ دیں گے تو اچھا شہید نے نیچے جواب دیا دوبارہ، صحیح ہے، دو باکس بنا دیے نا، یہی تو مسئلہ ہے، جذبات میں آ کے سوچتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ کہ آپ سے میں نے پہلے باکس بنوایا تو کیوں بنوایا ہے، دو بار باکس نہ بنائیں پلیز. ردا یہ جو بیٹا آپ نے ایڈ کیا نا باکس، اس میں لکھنا ہے کہ ڈبل انٹری پرنسپل کیا ہے. چلیں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک پیج کوشش کرتے ہیں اور آگے ڈسکس ہو جائے. ریزنس فار انکمپلیٹنس ان اکاؤنٹنگ ریکارڈ. اب کرنا آپ نے یہ کہ میں آپ سے پریزنٹیشن آج ہی شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ ذرا اس پیج کو بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اب ہماری دوسری کلاس کا ٹائم ہو جائے گا، اور پھر آج کی کلاس میں انٹرو بھی تھا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. لیکن کل جب آپ اس کو آلریڈی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سے چیزیں شیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے واقعی پڑھا ہوگا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہوا. تو تھوڑا سا ریزنس کے اوپر روشن ڈال کے پھر کلاس کو آف کرنے کی طرف جائیں گے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انکمپلیٹنس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں بی انکمپلیٹ ڈیو ٹو اینی ون اور مور آف دا فالوئنگ ریزنس. دیکھو یہ سب باتیں یاد نہیں ہوں گی نا پیارے بچوں، تو یہ بات سمجھ لو کہ پھر تم ایم سی کیو میں کہیں نہ کہیں اٹکو گے، کہیں نہ کہیں تمہیں پریشانی ہوگی. نورالعین آپ کا رپلائی نہیں آیا. نورالعین آر یو دیئر؟ نورالعین کلاس میں ہے؟ نائل میں نے ایک پوسٹ ڈیلیٹ کی تھی آپ کی، دونوں نہیں کی میرا بیٹا. نورالعین ہے کلاس میں؟ فاطمہ نورالعین ہے کلاس میں؟ بیٹا کتنی بار بولوں نورالعین آپ سے کہ جا کے پیڈلٹ وال پہ سائن اپ کر کے اور وہاں پہ آپ باکس ایڈ کروائیں اپنے نام کا. ٹھیک ہے منائل، تھینک یو. نورالعین آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لو گئے نورالعین تو لیفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے مس نازلین آ گئی ہیں. نیکسٹ یونٹ کا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ بچوں. تو بس میں پھر فی الحال اس پریزنٹیشن کو یہیں روکتا ہوں. اور مس نازلین میں کلاس کو آف کروں، آپ اپنی آئی ڈی سے آئیں گی. السلام علیکم مس نازلین. جی سر، وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ میں کلاس کو یہاں سے آف کر دوں تاکہ پھر آپ دوبارہ سے جوائن کریں یا جی کیا ہے بالکل. کچھ؟ یس شیور سر. میں یہ اینڈ کر دیتا ہوں سیشن کو، تو آئی آپ تھنک تمام بچے پھر آپ کے ساتھ جوائن کریں. students are ٹھیک ہے also aware about that, sir Imran. رائٹ I مس، رائٹ think, right? رائٹ. تھینک یو. Students, you need to log in again, okay? We are ٹھیک ہے بچوں، آئی ہوپ آپ نے مس نازنین کی بات بھی سن لی ہے. ہم سیشن کو جو ہے میں آف کروں گا، میٹنگ تمام لوگوں کے لیے ختم ہو جائے گی. پھر آپ نے دوبارہ کلاس کو جوائن کرنا ہوگا. مجھے بس کچھ سیکنڈز دیجیے گا تاکہ میں ریکارڈنگ آف کر دوں، اور ریکارڈنگ آف ہونے کے بعد پھر سیشن آف ہو سکے گا. تو فی امان اللہ فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.